الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہم اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ ہر نفس 4 دور اور 4 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور یہی ماں کا پیٹ اس کا مسکن و ماوا ہوا کرتا ہے، جو ایک تنگ جگہ ہوتی ہے جہاں 3 تاریکیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے، اس کے نفس کی نشو و نما ہوتی ہے، خیر و شر کو وہ کماتا ہے، بھلائی اور برائی کو دیکھتا ہے، اس کو برتتا ہے۔
یہ زمانہ اور یہ دور پہلے دور کے بنسبت زیادہ وسیع ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد زندگی کا تیسرا دور اور تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جسے ہم عالم برزخ یا عالم قبر کہہ سکتے ہیں، جو دور دوسرے دور کے بنسبت زیادہ وسیع اور زیادہ لمبا ہوتا ہے، اور ایک انسان کے زندگی کا اور ایک نفس کا آخری دور اور آخری مرحلہ وہ ہوتا ہے جو اس کا آخری ٹھکانہ ہوتا ہے، یا تو جنت یا جہنم۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ کہے گا لوگوں سے ہاؤم اقرءوا کتابیہ، کہ آؤ دیکھو میرا نامہ اعمال، جو میرا نتیجہ ملا ہے اسے دیکھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کیونکہ مجھے اللہ سے ملاقات پر، جزا سزا پر، حساب کے دن پر یقین تھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، اس یقین کا اسے فائدہ یہ ہوگا کہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی زندگی دے گا جس زندگی سے وہ راضی ہوگا، ایسی جنتوں میں ہوگا جو جنتیں اسے خوش کریں گی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، اور جسے بائیں ہاتھ میں اس کا نتیجہ ملے گا وہ کہے گا ہائے افسوس، ہائے افسوس، کاش کہ مجھے یہ نتیجہ ہی نہ دیا جاتا۔ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، مجھے نہیں پتا میرا حساب کیا ہے۔ اس کے نہ تو مال و دولت اس کے کچھ کام آئے گی، نہ اولاد اس کے کچھ کام آئے گی، جو نتیجہ سنا دیا جائے گا اللہ کی جانب سے یہی حتمی اور یہی یقینی ہوگا، اور جنت و جہنم میں سے جو عمل اس کا جس لائق ہوگا وہیں اس کا ٹھکانہ بنا دیا جائے گا۔ تو یہ تیسرا مرحلہ، زندگی کا یہ تیسرا مرحلہ، تیسرا دور جو ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں، یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کا ایک حصہ ہے، کیونکہ اس کا تعلق غیبیات سے ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ قبر کی یہ 2 گز زمین کس طرح ایک انسان کو اپنے اندر رکھے گی، اس کے بعد فرشتوں کی کیسی آمد ہوگی، فرشتے کیسے ایک میت کو اٹھا کر بیٹھائیں گے، سوال کریں گے، یہ ساری چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، اور نہ تو ہمارے عقل میں یہ بات آتی ہے کہ ایک انسان کو کیسے 2 فرشتے آئیں گے، اٹھائیں گے، بیٹھائیں گے، پوچھیں گے، سوالات ہوگا، اس کا جواب دیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں غیبیات میں سے، لیکن اس کا عقیدہ اور ایمان رکھنا یہ ہمارے عقیدے کا جز ہے۔ اسی لیے امام طحاوی نے جب عقیدے کی کتاب لکھی، سلف کے عقیدے کو بیان کیا، تو انہوں نے اس نقطے کو بھی اٹھایا اور یہ فرمایا کہ وَنُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا، وَنُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا وَسُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِي قَبْرِهِ عَنْ رَبِّهِ وَدِينِهِ وَنَبِيِّهِ عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن الصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ کہا امام طحاوی نے کہ ہم وَنُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا، ہم عذاب قبر پر ایمان رکھتے ہیں ہر اس آدمی کے لیے جو اس کے لائق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اگر یہ تذکرہ کیا جاتا ہے کہ قبر میں عذاب ہی عذاب ہوگا تو یہ تصور غلط ہے۔ قبر میں صرف عذاب نہیں ہوگا، جو آدمی جس لائق ہوگا اسی کو عذاب ہوگا۔ اگر کسی آدمی کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بالا تر ہے کہ اس کے اوپر ظلم کرے۔ ہم دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی 100 رحمتوں میں سے ایک حصہ دیا ہے، جس کی رحمتوں میں ایک انسان اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ وہ ماں باپ اس پر کس قدر شفیق و مہربان ہوتا ہے۔ حیوانات، چرند و پرند سب کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے اولاد سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس 99 حصہ ہے، وہ ایک انسان کے ماں باپ سے زیادہ اس کے اوپر مہربان ہے۔ تو رب ذوالجلال قطعاً ایک انسان کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ تو جو آدمی اس لائق ہوگا اسے ہی عذاب ہوگا۔ ایسا نہیں کہ قبر میں ہر آدمی کو عذاب ہی ہمیشہ مسلسل ہوتا رہتا ہے، بلکہ امام طحاوی نے کہا کہ لمن کان لہ اہلا، جو آدمی اس کے لائق ہوگا اسے عذاب ہوگا۔ وسؤال منکر ونکیر، اور اسی طرح منکر و نکیر کے سوال و جواب پر بھی ہمیں اعتقاد اور ہمارا ایمان ہے
کہ منکر نکیر سوال کریں گے فی قبرہ عن ربہ و دینہ و نبیہ، یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا تھا، تمہارے نبی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ اور ایمان تھا. علی ما جاءت بہ الاخبار الصحیحۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سلسلے میں جو روایات ہیں ان روایات کی بنیاد پر اور صحابہ سے جو آثار ہیں اس آثار کی بنیاد پر. القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ و اما حفرۃ من حفر النیران، تو قبر یا تو جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوگی یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہوگا. تو یہ ایسا مرحلہ ہے جس سے دو چار ہر انسان کو ہونا ہے، جس سے دو چار ہر انسان کو ہونا ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے یہ کہا تھا کہ هذا الذي تحرك له عرش الرحمن وشهد له 70,000 من الملائكة وفتحت له ابواب الجنة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. کہ سعد بن معاذ کی شخصیت وہ تھی کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ سعد بن معاذ کون تھے؟ سعد بن معاذ وہ نوجوان تھے جن کی وفات کے وقت ان کی عمر صرف اور صرف 32 یا 33 سال تھی. 32 اور 33 سال کی عمر میں ایک صحابی کی وفات ہوتی ہے اور پیارے رسول یہ کہتے ہیں کہ تحرک له عرش الرحمن، کہ رحمان کا عرش حرکت میں آ گیا. وشهده 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی. وفتحت له ابواب السماء، جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا. لقد ضم ضمة، لیکن اس کے باوجود قبر میں انہیں ایک مرتبہ دبوچا. ثم فرج عنہ، پھر انہیں فاقہ ہو گیا، پھر انہیں چھوڑ دیا گیا. اور اسی موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا تھا کہ لو نجا منہ احد لنجا منہ سعد بن معاذ، اگر کوئی آدمی قبر کے عذاب اور قبر کے فتنے سے محفوظ رہ پاتا تو وہ سعد بن معاذ ہوتے، لیکن وہ بھی نہیں ہو پائے. تو ان هذه الامه تبتلى في قبورها، ان هذه الامه تبتلى في قبورها، یہ امت قبر میں آزمائی جائے گی. جب عالم برزخ اور قبر کی زندگی شروع ہوگی اسے آزمایا جائے گا. اگر اعمال ایسا نہیں ہوگا تو اس کے یہ آزمائش لمبی ہوگی، عذاب کا سلسلہ یہ لمبا ہوگا. لیکن اگر اعمال اچھا ہے تو اس کا یہ سلسلہ بہت مختصر ہوگا، اور اسی لیے اتنا خوفناک اور بھیانک منظر ہے کہ ایک انسان جب تصور کرتا ہے تو کانپ اٹھتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے غلام ہانی کہتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے تھے، آپ دیدہ نہیں ہوتے تھے، روتے نہیں تھے. لیکن جب قبر کا ذکر آتا تھا، قبر کے پاس ہوتے تھے تو زار و خطا رونے لگتے تھے. لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے سامنے جنت و جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ روتے نہیں اور قبر کو دیکھتے ہیں، قبر کا ذکر ہوتا ہے رونے لگتے ہیں. کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں نے یہ سنا تھا فرماتے ہوئے کہ القبر اول منازل الاخرہ، قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. فمن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ، جو آدمی اس سے نجات پا گیا بعد کے مراحل اس کے لیے زیادہ آسان ہے، اور جو آدمی اسی میں پھنس گیا وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ، اور جو آدمی اسی میں پھنس گیا تو بعد کے مراحل اس کے لیے اور زیادہ مشکل ہے، بعد کے مراحل اس کے لیے اور زیادہ مشکل ہے. اور قبر کی زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کو قبر میں دفن کیا جائے تبھی اس کی قبر کی زندگی شروع ہوگی، بلکہ اس سے مراد یہ کہ انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہے، برزخ کی یہ زندگی شروع ہوتی ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسے قبر میں دفن کیا جائے. ایک انسان کے عذاب کے لیے، اس کے ثواب کے لیے ضروری نہیں کہ اسے قبر میں ہی دفن کیا جائے. کسی کو جلا کر اس کی راکھ کو اڑا دیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جزا و سزا پر بھی قادر ہے. کسی کو پہاڑ سے اٹھا کر ڈھکیل کر نیچے موت دے دی جائے، اس کی بھی برزخی زندگی شروع ہو جائے گی. تو قبر کی زندگی کا اور برزخ کی زندگی کا مطلب یہ کہ انسان کی آنکھ بند ہونے کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے، جب انسان اپنے میت کو چھوڑ کر آتا ہے تو سب سے پہلا جو میں نے بات کہی کہ غیبیات سے تعلق ہے کہ ایک فرشتے اٹھاتے ہیں، اور اگر ایک مومن ہوتا ہے تو بے خوف و خطر اٹھتا ہے، بے خوف و خطر اسے اٹھایا جاتا ہے اور اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ کس حال میں تم کس حال میں تھے دنیا میں؟ وہ کہے گا میں اسلام کی حالت میں تھا. تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یعنی اللہ کے نبی کے متعلق سوال ہوگا. وہ کہے گا کہ یہ اللہ کے پیغمبر اور نبی تھے جو اللہ کی آیات اور اس کی نشانیوں کو لے کر دنیا میں آئے تھے. اور جب وہ یہ کہے گا تو وہ پوچھے گا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا، اللہ کو دیکھا ہے؟ تو وہ آدمی جواب دے گا، جو مومن ہوگا وہ جواب دے گا کہ اللہ کو میں نے نہیں دیکھا، اور نہ تو کسی کے لیے لائق ہے، کسی کے لیے ممکن ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے. اس کے بعد وہ اس کے قبر میں ایک سوراخ کر کر جہنم کو دکھلایا جائے گا، جہنم کو دکھلایا جائے گا، اور جہنم کو وہ دیکھے گا کہ اس کی آگ ایک دوسرے کو کھائی جا رہی ہے.
ایک دوسرے کو کھائی جا رہی ہے، اس سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہو سکتا تھا، لیکن دیکھو اللہ نے کس طرح تمہیں بچایا اور تم سے اس عذاب کو پھیر دیا۔ اس کے بعد سوراخ کر کے جنت کو دکھلایا جائے گا اور یہ کہا جائے گا، جب وہ جنت کی نعمتیں دیکھے گا، اس کی ہریالی دیکھے گا، تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، کیونکہ تم یقین کرتے تھے اللہ پر، اس کے رسول پر تمہارا عقیدہ اور ایمان تھا، اور اسی پر تمہاری موت آئی، اور انشاءاللہ اسی پر تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے برعکس ایک کافر جب اس دنیا سے جاتا ہے تو بڑی بھیانک شکل والے فرشتے آتے اور آ کر اسے خوف و ہراس کی حالت میں اٹھاتے ہیں، اور جتنا سوال ہوتا ہے سارے سوالات کی جواب میں وہ یہی کہتا ہے کہ ہاں لا ادری، مجھے پتہ نہیں، میں تو جو سنتا تھا وہ میں کہتا تھا، میں لوگوں سے جو سنتا تھا میں بھی اسی کے پیچھے اپنی راہ گھلاتا تھا، میں بھی وہی کہتا تھا، مجھے کچھ نہیں پتہ ہے۔ تو یہ سلسلہ ہے قبر کی زندگی کا اور قبر کے عذاب کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں تذکرہ کیا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ قبر کے عذاب اگر ہوں گے تو ان کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، کیوں ایک انسان نیکیاں کرنے کے باوجود بسا اوقات قبر میں کیوں آزمایا جاتا ہے۔ پہلی روایت صحیح بخاری کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے پاس سے گزرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی یہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے ہیں مَرَّ بِقَبْرَيْن، آپ قبر کے پاس سے گزرتے اور کہتے ہیں وَإِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، حالانکہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں تھا جس کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے، یعنی اس سے بچنا بہت مشکل نہیں تھا۔ اما احدهما فكان لا يستنزه من البول، ایک آدمی کی جہاں تک بات ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، واما الاخر فكان يمشي بالنميمه، اور دوسرا آدمی جو ہے وہ چغلی کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرنے کے لیے، اور اسی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس حدیث کے ضمن میں بڑی اچھی اور پیاری بات کہی، کہا کہ ایک آدمی کا جہاں تک بات ہے، پہلے آدمی کی فَهَذَا تَرَكَ الطَّهَارَةَ الْوَاجِبَةَ، اس آدمی نے ایک واجب طہارت کو ترک کر دیا، یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا تھا نہیں بچا، اور دوسرا آدمی جو تھا وَذَلِكَ ارْتَكَبَ السَّبَبَ الْمُوقِيَ لِلْعَدَاوَةِ بَيْنَهُمْ بِلِسَانِهِ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا، اور دوسرا آدمی جو تھا وہ فساد ڈالنے والا بندہ ہے جو اپنی زبان سے لوگوں کے درمیان فساد ڈال رہا ہے، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا، چاہے سچ بول کے ڈال رہا ہو۔ ایک آدمی نے اپنی کوئی بات آپ کو بتائی، آپ دوسروں کو سنا رہے ہیں اسی لیے تاکہ فساد پیدا ہو، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا، چاہے وہ سچ بول کے فساد پیدا کر رہا ہے۔ اس کے بعد علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ وَفِي هَذَا تَنْبِيهٌ، اس میں اس آدمی کے لیے تنبیہ ہے جو آدمی عَلَىٰ أَنَّ الْمُوقِيَ بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ بِالْبَغْضَاءِ وَالزُّورِ وَالْبُهْتَانِ، اس میں اس آدمی کے لیے تنبیہ ہے جو جھوٹ بول کر بہتان باندھ کر لوگوں کے درمیان دشمنی پھیلا رہا ہے، اس میں اس آدمی کے لیے تنبیہ ہے کہ عَلَىٰ أَنَّهُمْ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَشَدُّ جُرْمًا عِندَ اللَّهِ، کہ جب ایک آدمی سچ بول کر فساد پھیلا رہا ہے تو اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے، تو جو جھوٹ بول کر پھیلا رہا ہے، جو جھوٹ بول کر لوگوں کے درمیان عداوت کا بازار گھر میں کر رہا ہے، عَلَىٰ أَنَّهُمْ أَشَدُّ جُرْمًا عِندَ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کے نزدیک اس سے بڑے مجرم ہیں، یہ لوگ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ عذاب کے مستحق ہیں اور اس سے زیادہ عذاب کے لائق ہیں۔ اس کے بعد کہا علامہ ابن القیم کے فَكَذَلِكَ، اسی طرح دوسرا آدمی جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس میں دلیل ہے اور اس میں تنبیہ ہے اس آدمی کے لیے جو نماز کو ترک کرتا ہے، کیونکہ یہ استنجا کرنا، پیشاب کر کے طہارت حاصل کرنا، کہتے ہیں کہ ھذا من بعض شروط الصلاۃ، یہ نماز کے بعض شرطوں میں سے، جب اس کو چھوڑنے سے اتنا بڑا عذاب ہو رہا ہے تو جو آدمی سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا کیا ہوگا؟ جو آدمی سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس کے بعد پھر یہی جملہ کہتے ہیں کہ ہم اشد عذابا عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بہت بڑے مجرم ہے۔ جب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے پر اتنا عذاب ہو رہا ہے تو جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کا کیا انجام ہوگا؟ تو یہ دو سبب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں بتلایا کہ ان دو وجہوں سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ایک تو پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنا، دوسری غیبت کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا فساد پیدا کرنے کے لیے۔ اس کے بعد دوسری حدیث سنیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی
آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ فجر کے بعد لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ کرام بتاتے تھے اگر کوئی دیکھا ہوتا۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، امام بخاری نے کتاب التعبیر میں یہ روایت ذکر کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بتانے لگے کہ آج رات میرے ساتھ کیا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ دو آدمی آئے اور دونوں مجھے اٹھا کر لے گئے، اور کئی جگہ سے میرا گزر ہوا، اور پھر آپ نے ایک ایک بات بتائی، آپ سنیے اور اندازہ کیجیے اس خوف کا اور ان اعمال کے خوف کا جن اعمال کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میرا گزر ہوتا ہے ایک آدمی کے پاس سے جو لیٹا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے بغل میں کھڑا ہے جو پتھر سے اسے مار رہا ہے، پتھر سے اسے مارتا ہے، اس کا سر پھٹ جاتا ہے، پتھر لڑک کر آگے چلا جاتا ہے۔ جب تک وہ مارنے والا آگے بڑھتا ہے پتھر لانے کے لیے، وہ واپس نہیں آتا ہے کہ اس کا سر پھر صحیح ہو جاتا ہے، اور پھر یہ پتھر اٹھاتا ہے، پھر اسے مارتا ہے، اور پھر اس کا سر پھٹ جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعجب کہتے ہیں سبحان اللہ من ہادانی، جو آپ کو لے جاتے ہیں دونوں جو فرشتے ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں سبحان اللہ، تعجب کرتے ہوئے کہتے ہیں من ہادانی، یہ دونوں کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جاتا ہے کہ انطلق، ابھی آگے بڑھو، ابھی اور بہت کچھ ہے، بتایا نہیں جاتا، وہ کہتے ہیں کہ آگے بڑھو۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آگے بڑھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی سیدھا لیٹا ہوا ہے اور ایک دوسرا آدمی بغل میں اس کے کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے، وہ اس کے جبڑوں کو کھینچ رہا ہے، اس کے ناک کو کھینچ رہا ہے، اس کے آنکھ کو کھینچ رہا ہے، اور کھینچ کر گدی تک لے کر جا رہا ہے، کھینچ کر گدی تک لے کر جا رہا ہے۔ اور یہ منظر ایک طرف سے پہلے ہوتا ہے، پہلے دائیں جانب سے اس کے جبڑے کو، اس کے آنکھ کو، اس کے ناک کو کھینچتا ہے، اس کے بعد پھر بائیں جانب سے کھینچتا ہے اور کھینچ کر گدی تک لے جاتا ہے۔ اور جب یہ عمل ایک مرتبہ پورا ہوتا ہے، دوبارہ پھر وہ صحیح ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ وہ ایسے ہی کرتا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعجب کرتے ہوئے کہتے ہیں سبحان اللہ من ہادانی، کون ہے یہ دونوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جاتا ہے انطلق، ابھی آگے بڑھیے، ابھی اور بھی بہت کچھ ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک تندور کی طرح ہے جس میں سے بڑی زور آوازیں آ رہی ہے، آپ دیکھتے ہیں تو اس میں برہنہ مرد اور برہنہ عورتیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ آگ بل رہی ہے نیچے، جب آگ کی لپٹ اوپر آتی ہے تو وہ سب چلانے لگتے ہیں، جب آگ اوپر اٹھنے لگتی ہے تو وہ سب چلانے لگتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر پوچھتے ہیں کہ کون ہے یہ دونوں؟ کہا جاتا ہے کہ انطلق، ابھی آگے بڑھیے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک ندی ہے، ایک نہر ہے جس کا پانی خون کی طرح سرخ ہے، اس کا پانی سرخ ہے، اور اس میں ایک آدمی تیر رہا ہے، جب وہ تیرتے، اور کنارے پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں پتھر ہے۔ جب یہ آدمی تیرتے ہوئے کنارے آتا ہے تو یہ آدمی جو پتھر لیے ہوئے اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے، اس کے بعد اور پھر وہ لوٹ جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے، پھر وہ منہ میں اس کے پتھر ڈال دیتا ہے، اور یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں بھی تعجب کہتے ہیں کون ہے یہ دونوں کون ہیں؟ سبحان اللہ من ہادانی، کہا جاتا ہے انطلق، آگے بڑھیے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آگ بری اور وہ اس کے ارد گرد دوڑ رہا ہے، چل رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو، اور یہ بڑا بدشکل آدمی ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کون ہے یہ؟ کہا جاتا ہے کہ انطلق، آگے چلیے۔ میرا تعلق اس حدیث کے اتنے حصے سے، حدیث اور لمبی ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حدیث کے آخر میں بتایا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو جنت دکھلائی جاتی ہے، جنت عدن دکھایا جاتا ہے، آپ کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، آپ داخل ہونا چاہتے ہیں، آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا ٹھکانہ ہے، لیکن آپ جب حساب و کتاب ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد ایسے لوگ بھی دکھلائے جاتے ہیں جس کا جسم آدھا خوبصورت ہوتا ہے اور آدھا بدصورت ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں دکھلائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کی تعبیر کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پہلا آدمی جسے آپ نے دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا ہے اور اسے پتھروں سے مارا جا رہا ہے اور اس کا سر پھٹ جا رہا ہے، هذا الذي يأخذ القرآن ثم يرفضه
وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. کتنا خوفناک جملہ ہے، آپ لوگ سنیے اور اندازہ کیجیے، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ هذا الذی یاخذ القرآن، کہ یہ آدمی وہ تھا جو قرآن کا علم حاصل کرتا تھا، ثم یرفضہ، پھر اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ باتیں بڑی بڑی ہوتی تھی لیکن کام نہیں ہوتا تھا، یا قرآن کو یاد کرتا تھا پھر یاد کرنے پر مداومت نہیں برتتا تھا، یا قرآن کا علم حاصل کرتا تھا اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور فرض نمازوں سے سویا رہتا تھا، اور فرض نمازوں سے یہ سویا رہتا تھا۔ کتنی نمازیں ہیں، ہم سب کی کتنی نمازیں ایسی ہیں جو جان بوجھ کر حسب عادت چھوڑی جاتی ہے۔ ایک آدمی کوشش کرتا ہے اور کبھی سویا رہ گیا، بات الگ ہے۔ آدمی حسب عادت سوتا رہتا ہے۔ فجر کی نمازیں، کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی مسجد اور فجر کی نمازوں میں ایک صف دو صف، ہمارا ضمیر ہمیں اس بات پر جھنجھوڑتا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے یہاں کیا منہ دکھلائیں گے۔ ھذا ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، یہ آدمی فرض نمازوں سے سویا رہتا تھا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جاتا ہے کہ دوسرا آدمی جس کا آپ نے دیکھا کہ جبڑا کھینچ کر گدی تک لے کر جایا جا رہا ہے، آنکھ کھینچی جا رہی ہے، ناک کھینچی جا رہی ہے، ھذا الذی یکذب الکذب وتبلغ الآفاق، یہ ایسا آدمی جو جھوٹ کو تراشتا ہے، جھوٹ کو گڑتا ہے، اور جھوٹ پل بھر میں دنیا جہاں میں پھیل جاتا ہے، جھوٹ پل بھر میں دنیا جہاں میں پھیل جاتا ہے۔ کسی کے بارے میں آپ نے کوئی جھوٹ کہہ دیا، آپ کے زبان کا یہ چند منٹوں کا کھیل ہے، اور چند منٹوں میں سوشل میڈیا پر آپ نے اس جھوٹ کو پھیلا دیا، لیکن قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی عادل ہے، وہ ہر آدمی کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا۔ تو یہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ گڑتا ہے، جھوٹ تراشتا ہے، نبی کے اوپر بھی جھوٹ گڑ دیتا ہے، اور چند پلوں میں جھوٹ کو پھیلا دیتا ہے، تو اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ اور وہ آدمی، وہ تندور جہاں آپ نے دیکھا کہ ننگے برہنہ مرد عورتیں ہیں جو چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عفت و عصمت کی حفاظت نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے جائز راستے سے اپنی شہوت کو پورا نہیں کرتے، یہ زناکار مرد اور عورتیں، یہ وہ لوگ ہیں جو زناکار مرد عورتیں ہیں، اسی لیے برہنہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بھیج دیا ہے۔ اور چوتھا وہ آدمی کہ آپ نے دیکھا کہ وہ خون کی طرح سرخ نہر میں تیر رہا ہے، اور پتھر اس کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ دنیا میں سود خور ہے، جو سود کی آمیزی سے جن کا کاروبار چلتا ہے، جو سود کھاتے ہیں، اور ان کے ماتھے پر ادنا سا بھی بل نہیں ہے پڑتا کہ یہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے، سورس آف انکم کیا ہے، کمائی کا ذریعہ کیا ہے، اس میں کتنا حرام ہے کتنا حلال ہے۔ دنیا میں پیسے کی ہائے نے آج انسانوں کو، مسلمانوں کو کہاں پہنچا دیا، وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ اس کوئی اور نہیں بلکہ یہ سود خور ہے۔ آج اسلامی سماج اور اسلامی معاشرہ ان سارے مصیبتوں میں گرفتار ہے، سود خوری، عفت و عصمت کی حفاظت نہ کرنا، زناکاری، بدکاری، دوسروں کی عزت و احترام کو اچھالنا، یہ ساری چیزیں اس میں پائی جا رہی ہیں۔ اور جو آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانچواں آدمی بتلایا کہ ایک بدصورت آدمی جو آگ کے ارد دوڑ رہا ہے، یہ جہنم کا داروغہ ہے۔ اس کے بعد ابو داؤد کی صحیح روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں اور بتلائی، اور فرمایا کہ جب مجھے معراج کرایا گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں تانبے کا ناخن ہے، یخمشون بہا وجوہہم وصدورہم، جن سے وہ اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ ھذا الذی یقع فی اعراض الناس، یہ وہ ہے جو لوگوں کی عزت و عفت کو اچھالتا ہے، یہ وہ ہے جو دوسروں کی غیبت و چغلی کرتا ہے، جو دوسروں کی عزت کو اپنی عزت سمجھ کر نہیں بات کرتا ہے، یہ وہ ہے جو اس کے لیے جھوٹ کچھ نہیں ہے، یہ وہ ہے جو جب چاہتا ہے، جس نکڑ پر چاہتا ہے، جس چوراہے پر چاہتا ہے، لوگوں کی عزت و عفت کو اچھال دیتا ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حدیثوں میں قبر کے عذاب کے اسباب کو گنایا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم
ان اسباب کو تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ ان میں سے کن مصیبتوں میں ہم خود گرفتار ہیں. کیا ہمارے مال میں سود ہے؟ کیا ہم اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کر رہے ہیں؟ کیا فرض نمازوں پر ہم پابند ہیں؟ کیا قرآن کی تلاوت ہمارا روزمرہ کا معمول ہے؟ اگر ہے تو ہم اللہ کے ہاں سرخ روح و کامیاب ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم آخرت کے لیے تیاری کریں. ابھی بھی وقت ہے، کیونکہ انسان جب قبر میں چلا جائے گا تو 3 چیزوں کے علاوہ کوئی 3 چیزیں جائیں گی، لیکن جو اس کا ساتھ دے گا وہ صرف اس کا عمل ہوگا. یتبع المیت ثلاثہ، 3 چیزیں جاتی ہیں: مالہ و اہلہ و عملہ فیرجع 2 ویبقى 1. 2 چیزیں لوٹ جاتی ہیں، اس کا مال اور اس کے اہل و عیال لوٹ جاتے ہیں. ویبقى 1، اور ایک اس کا عمل اس کا ساتھ ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ رب العالمین تو ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. ہم جس بھی بیماری میں گرفتار ہیں تو ہمیں اس بیماری سے پاک و صاف کر دے، ہمارے دلوں میں اپنا خوف، اپنی خشیت پیدا کر دے. رب العالمین ہم میں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار ہیں تو ان کے رزق میں ترقی نصیب فرما. جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والداعي إلى رضوانه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمِ حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر.